بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآله وجل أيمن يوم أهدناه وأول صاحب صاحبنا وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد محمد آل بیت محمد بلندتر صلوات برائے صحت و سلامتی کو عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ زن محترم نماز گزاران گرامی قدر، ماہ ربیع الاول کا یہ دوسرا عشرہ آغاز ہوا اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے لطف فرمایا اور اپنی جانب سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جبکہ وہ ظلمات تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا کہ جو اپنی بعثت سے پہلے ہی انسانوں کے درمیان اپنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کی وجہ سے ایک بلند مقام رکھتی تھی، یعنی 17 ربیع الاول کی تاریخ جو آنے والی تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ایک نہیں بلکہ 2 معصوم ہستیوں کی ولادت کی تاریخ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئے، جبکہ آپ کے جد حضور اکرم کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور یہ وہ ولادت تھی کہ جس کا شدت سے انتظار تھا نہ صرف خاندان کے افراد بلکہ آسمانی کتابیں رکھنے والے تمام جو اس زمانے میں موجود تھے، چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ، انہیں بھی ایک آنے والے پیغمبر کا انتظار تھا کہ تمام آسمانی کتب میں اور پیغمبروں کی جانب سے اسے ایک آنے والے کا پتہ دیا گیا تھا،
لہٰذا تفصیل سے آپ کی خدمت میں جا بجا ذکر ہوا، اور شاید یہاں سے بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ یہودی مدینے کے قریب آ کر جو آباد ہوئے اور انہوں نے وہ مضبوط اپنے قلعے بنائے، اپنی معیشت کو مضبوط کیا، اپنے دفاع کو مضبوط کیا، اپنی ثقافت کو ڈیولپ کیا، یہ سب کے سب اسی پیغمبر کے انتظار میں آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے کہ جس کے آنے کا پتہ انہیں دیا گیا تھا۔ 17 ربیع الاول کو جو پیغمبر، جو اللہ کا نبی اس دنیا میں تشریف لایا سرزمین مکہ پر، یہ یہودی اسی کے انتظار میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور اس پیغمبر کی ولادت کے موقع پر جو ایک سانحہ ہوا، وہ سانحہ یہ تھا کہ یہی افراد جو انتظار میں آ کر آباد ہوئے تو اس پیغمبر کی، اور اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا، جب یہ دیکھا کہ یہ اولاد اسحاق سے نہیں، اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آیا ہے، تو نسلی تعصب کی وجہ سے اتنے مضبوط لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہر حوالے سے مضبوط کیا ہوا تھا اور اس پیغمبر کا بھرپور ساتھ دے کر عالمی سطح پہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کا خواب اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، مگر جب یہ دیکھا کہ اولاد اسماعیل سے ہے تو اتنے آمادہ لوگ، اتنے اس وقت کے متمدن لوگ صرف ایک نسلی تعصب کی وجہ سے اس پیغمبر سے جدا ہو گئے، اسے قبول کرنے سے انکاری ہو گئے۔ تو یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، میں نے ذکر کر دیا آپ کی خدمت میں کہ تعصبات انسان کو بسا اوقات، یہ جتنے بھی، چاہے وہ نسلی ہو، لسانی ہو، علاقائی ہو اور دیگر ہو، یہ تعصبات انسان کو اس کے فریضے سے، اس کی جو سعادت ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو افراد تعصبات کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے تعصب نہیں کیا، اگرچہ مکہ سے آئے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، مگر ہجرت کر کے حضور اکرم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے کوئی تعصب نہیں کیا، نہ قبیلائی تعصب کیا، نہ علاقائی تعصب کیا کہ یہ تو مدینہ کے نہیں، یہ تو مکے کے ہیں، یا یہ ہم میں سے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ ویلکم کیا، آپ کے پیغام کو سمجھتے ہوئے، آپ کی شخصیت کا اقرار کرتے ہوئے۔ جب انہوں نے ویلکم کیا تو انہیں یہ سعادت ملی کہ اس دین مبین اسلام کی تعلیمات پر مبنی پہلی اسلامی ریاست کہ جسے یہ افتخار حاصل تھا کہ اس ریاست کا سربراہ سید المرسلین رحمت للعالمین تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بڑی سعادت ملی انہیں، مدینے کے لوگوں نے جب ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کے اپنے آپ کو پیغمبر کی نصرت کے لیے آمادہ کیا، تو اللہ نے انہیں یہ عظیم سعادت دی کہ وہ تاریخ کے وہ واحد لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی سربراہی میں دن گزارے اور نظام مملکت کو اپنے قائم کیا اور اسے لے کر آگے چلے، اور پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا۔ یہ ایک افتخار جو انہیں ملا، یہ اسی صورت میں ملا کہ جب انہوں نے کسی بھی قسم کے تعصب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ رہا کر لیا، نجات پا لی۔ اگر وہ کسی بھی قسم کے تعصب کا شکار ہو جاتے، یہودیوں کی طرح کہ جیسے وہ نسلی تعصب کا شکار ہوئے، تو پھر یہ سعادت ان کا مقدر نہ بنتی۔ تو یہ فارمولہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ فارمولہ آج کے لیے بھی ہے۔ آج بھی اگر ان تعصبات سے کہ جن میں ہمیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اگر ان سے نجات پا کر ان سے بالاتر ہو کے پیغمبر اکرم کی شخصیت اور آپ کے پیغام کی جانب توجہ کی جائے، تو پھر مسلمان ان پستیوں سے، محکومیت سے، ذلتوں سے نکل کر دنیا کے اندر ایک بڑا آبرومند مقام حاصل کر سکتا ہے، اور آج بھی اسلام کی جو اصل طاقت ہے، جو اس کی اصل روح ہے، اس سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اخلاق کے اعتبار سے، آپ کے کردار کے اعتبار سے یہ اسوہ حسنہ قرار دی گئی۔ پروردگار عالم سورہ احزاب میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی حیات میں سب سے بہترین اسوہ عمل ہے، اس سے بہتر کوئی اسوہ تم کبھی بھی تاریخ میں نہ پہلے پاؤ گے اور نہ ہی قیامت تک کبھی آ سکے گا۔ سب سے بہترین اسوہ یہ ہے، اور یہ اسوہ حسنہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، وہی بات کہ یہ قیامت تک کے لیے، لہٰذا ہر دور کے مسلمان، ہر دور کے انسان کے لیے، کیونکہ پیغمبر سب کے لیے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو پیغمبر مگر یہ کہ تمام انسانوں کے لیے، لہٰذا تمام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ پیغمبر کی شخصیت کو اخلاقی اعتبار سے اور آپ کے کردار کے اعتبار سے پہچانیں۔ معرفت پیغمبر اکرم بہت ضروری ہے، نبی اکرم کی معرفت بہت ضروری۔ جب تک پیغمبر کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، پیغمبر کو نہیں پہچانیں گے، آپ کے اخلاق کے فلسفے کو، باریکیوں کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم کبھی پیغمبر کو فالو نہیں کر سکتے، اور جب تک پیغمبر کو فالو نہیں کریں گے نجات نہیں پا سکتے۔ پیغمبر کی پیروی میں نجات ہے، پیغمبر کی پیروی میں اللہ راضی ہے۔ اللہ اگر راضی ہے تو اسی پیغمبر کی پیروی میں اور ان کی اتباع میں راضی ہے، اور اگر یہ اتباع نہ ہو، یہ پیروی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہو۔ جب اللہ راضی نہ ہو تو دنیا و آخرت کی سعادت سے انسان ہو، ایک فرد یا قوم ہو، وہ محروم ہو جاتی ہے۔ لہذا انفرادی اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے، ملی قومی اعتبار سے اگر سعادت چاہیے تو لازم ہے کہ پیغمبر کی پیروی اور اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ اس کے لیے پیغمبر کی معرفت بہت ضروری ہے، پیغمبر کو پہچانا جائے۔ مگر آپ دیکھیے بڑی باریکی کے ساتھ طول تاریخ کے اندر مسلمانوں کو رفتہ رفتہ اور آج بھی بھرپور کوششوں کے ساتھ، جس میں حکومتیں، میڈیا، دشمن ادارے سب شامل ہیں، وہ بڑے طریقے سے پیغمبر کی شخصیت اور آپ کی جو اخلاقی اور فکری اور نظریاتی جو شخصیت ہے اس سے توجہ ہٹا کر صرف آپ دیکھیے کہ آج میڈیا کے ذریعے ہماری بہت ساری محافل ایسی ہیں کہ جو کئی گھنٹوں پر محیط ہوتی ہیں، ان کئی گھنٹوں میں بڑے جوش کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اہتمام ہوتا ہے، اور اب ان کا جو انداز ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان نعتوں کے ذریعے اور جو دیگر اس قسم کے کلام ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے افکار کو کس جانب توجہ دلائی جاتی ہے، کس سمت میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ آج کا نوجوان جسے کل اس ملت کا ذمہ دار ایک فرد بننا ہے، وہ ذہنی طور پر پیغمبر اکرم سے کس حد تک مانوس ہوتا ہے؟ سوائے چند اشعار کے اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، سوائے چند ایک ایسے القابات کے جو اس کے اندر بیان کی جاتے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا، کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو تعصبات میں مبنی ہیں۔ پیغمبر تعصبات سے بالاتر ہیں، مثلا پیغمبر کو مکیون مدنیون کہنا علاقائی تعصب ہے۔ پیغمبر مکے کے لیے نہیں، مکے میں پیدا ہوئے تھے، جائے پیدائش ضرور ہے، مگر آپ کو صرف مکی کہہ دینا یا مدنی کہہ دینا یہ ایک تعصب کی فضا پیدا کرتا ہے، علاقائی تعصب پیدا ہوتا ہے۔ عربی کہہ دینا نہیں ہے، کوئی عربی اور عجمی کا مسئلہ نہیں ہے، عرب ہو یا عجم ہو، الا بالتقویٰ۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو مقام و منزلت رکھتا ہے وہ اپنے تقوی کی بنیاد پہ رکھتا ہے۔ پیغمبر کی شخصیت کو مکے و مدینے سے نہیں دیکھنا، عربی یا عجمی کے عنوان سے نہیں دیکھنا، پیغمبر کو دیکھنا ہے آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے، پیغمبر کو دیکھنا ہے آپ کی اس فکر و پیغام کے حوالے سے جو آپ نے پہنچایا، پیغمبر کو دیکھنا ہے ان احکامات کے حوالے سے۔ ہماری نجات مکی اور مدنی کے ہونے میں پیغمبر کے نہیں ہے، ہماری نجات پیغمبر کے عربی ہونے میں نہیں ہے، ہماری نجات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے میں ہے، رسالت سے ہمارا تعلق ہے۔ جب رسول خدا رسول بنے ہیں تو ہم سے مخاطب ہوئے ہیں، ورنہ 40 سال تک آپ نبی تھے مگر ہم سے مخاطب نہیں ہوئے، ہم سے خطاب کرنے کا پیغمبر کو حکم نہیں آیا، مگر جب آپ 40 سال کے ہو گئے اس کے بعد جب آپ کو پروردگار عالم نے اپنا پیغام دینا شروع کیا ہے تو پھر پیغمبر اکرم ہم سے مخاطب ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو کہ اس پیغام کو عام کریں، دعوت ذو العشیرہ دی گئی، یعنی رسالت سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم رسالت سے، اب نبی کی تعریف کرنا اپنے مقام پر ایک عشق و محبت عقیدت ٹھیک ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔
آج کی نسل ہو یا آنے والی نسلیں ہوں، لازم ہے، ان پر واجب ہے کہ پیغمبر کی بعنوان رسول جو زندگی اور جو آپ کا کار رسالت ہے اس سے اپنا گہرا تعلق پیدا کریں، اسے سمجھیں۔ وہ ہے نجات دہندہ، وہ ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کا وہ پہلو کہ جس کے ذریعے آپ نے انقلاب برپا کیا اور آپ نے اسلامی اسٹیٹ قائم کی۔ اسلامی اسٹیٹ 40 سال میں آپ نے قائم نہیں کی، 40 سال تک آپ رہے مکے کے اندر، کوئی ایک پیغام نہیں پہنچایا، کوئی ایک احکام نہیں پہنچایا، کیونکہ آپ پر آیا نہیں تھا۔ جہاں سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا، جیسے ہی آپ پر اللہ کی جانب سے پیغام نازل ہوا اور اللہ نے آپ کو بعنوان ایک رسول کے مبعوث کیا، یہاں سے سلسلہ ہمارے ساتھ جڑ گیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ پیغمبر کا یہ تعلق برقرار ہو گیا جو رہنا چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے آج بھی پیغمبر اکرم کی شخصیت کو بعنوان رسول اللہ پہچانا جائے۔ وما محمد الا رسول، نبی نہیں کہا گیا، رسول کہا گیا، اور یہی کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، رسول اللہ کے عنوان سے پہچانوایا۔ کار رسالت بعنوان رسول کے پیغمبر اکرم کی شخصیت ایسی ہے کہ جس پر ہمیں آج بھی اور قیامت تک خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہی ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اگرچہ بہت سارے پہلو ہیں کہ جن پر آپ توجہ دے سکتے ہیں، پیغمبر اکرم کی شخصیت اخلاقی اعتبار سے بہت گہرے اثرات اس نے مرتب کیے ہیں اسلام کے فروغ میں اور اسلام کی گرویدہ ہونے میں لوگوں کے لیے، کہ لوگ جو اسلام کی جانب راغب ہوئے وہ شخصیتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ لوگوں نے پیغمبر کی شخصیت کو سامنے رکھا، کیونکہ پیغمبر پہلے سے ان کے دلوں کے اندر ایک اپنا مقام اور ایک اپنی منزلت رکھتے تھے۔ لوگ پیغمبر کے اخلاق سے واقف تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال تجارت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ نے اپنا مال تجارت لے کر جو دے کر بھیجا رسول خدا کو، آپ گئے سفر تجارت پر، اپنے غلام بھی ساتھ کیا، اور اس نے آ کر پیغمبر کی روش، پیغمبر کے اخلاق، پیغمبر کے معاملات، ان کے بارے میں آ کر جناب خدیجہ کو بتایا۔ تب جناب خدیجہ جو ہے پیغمبر اکرم کے لیے اپنے دل کے اندر یہ جذبات جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں کہ آپ ان کی زوجیت میں آ جائیں۔ یہ کردار پیغمبر اکرم تھا، یہ اخلاق پیغمبر اکرم تھا، یہ رسول خدا کی شخصیت تھی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر سے پھیلا، ہرگز شمشیر سے اسلام پھیلا نہیں، شمشیر کے ذریعے اسلام سے کا دفاع ضرور کیا گیا ہے۔ پھیلانے والوں نے کوشش کی ہوگی کہ شمشیر کے ذریعے پھیلائیں، مگر شمشیر کے ذریعے حقیقت یہ کہ شمشیر کے ذریعے صرف گردنوں پہ سوار ہوا جاتا ہے۔ شمشیر کے ذریعے کبھی دلوں پر حکومت نہیں ہوتی، دلوں پر حکومت ہمیشہ اخلاق و کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار اور اس کے افکار کی بلندی ہے جو دلوں کے اندر جگہ پیدا کرتی ہے اور عقلوں کو اپیل کرتی ہے۔ یہ شمشیر قطعاً کسی کے دل اور عقل کو تسلیم نہیں کرا سکتی۔ شمشیر سے دفاع کیا گیا ہے، اسلام کے اندر دفاع کے لیے شمشیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ جہاد ابتدائی رسول اکرم وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے کہ جب رسول اکرم نے اگر جہاد ابتدائی کیا، یہ آنے کے بعد اگر امام زمانہ کریں گے تو وہ جہاد ابتدائی معصوم کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ جہاد کب ہوتا ہے اور کن لوگوں کے خلاف ہوتا ہے؟ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ جہاد بھی ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اسلام کے فروغ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو اسلام کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، یعنی وہ حکمران، وہ آج کے سیاستدان کے جو اسلامی تعلیمات کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو لوگوں کو غافل رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں اسلام کی تعلیمات سے، ان لوگوں سے لڑا جاتا ہے۔ قیصر و کسریٰ سے اگر لڑائی ہے تو قیصر و کسریٰ سے لڑائی ہے، وہاں کی عوام سے نہیں، کیونکہ عوام تک اسلام کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اگر جنگ کی جاتی ہے ظالموں سے، ستمگروں سے یا مکے کے سرداروں سے حضور اکرم نے جنگ کی، یہ جنگیں اس لیے تھی کہ سرداران مکہ اسلام کے پیغام کو، قرآن کی آیات کو ان لوگوں تک نہیں پہنچنے دے رہے تھے، لوگوں کو اس جانب آنے سے روک رہے تھے۔ ان سے جنگ تھی، ان لوگوں سے جنگ تھی، نہ کہ عوام سے، انسانوں سے کہ مانو اسلام تسلیم کرانے کے لیے شمشیر کا استعمال نہیں کیا۔ قرآن واضح کر رہا ہے لا جبر فی الاسلام لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، زبردستی کسی کو تسلیم نہیں کرایا جائے گا۔ شمشیر کو زور سے کوئی نہیں ہو سکتا، تمہاری عقل میں آ جائے بات اور دل تمہارا تسلیم کرے، ایمان لے آؤ، وہ ایمان ہے۔ بزور شمشیر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ بزور شمشیر روزے دار کو آپ کھلا دیجئے کھانا پیٹ بھر کے اور پانی پلا دیجئے، سیراب کر دیجئے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔
کیوں بزور ہے، طاقت کے ذریعے اگر کوئی کام ہوتا ہے، ارادے سے نہیں ہوتا تو پھر وہ تسلیم شدہ نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جن کی شخصیت آپ کی شخصیت بھی اسی طرح اپنے پیغمبر کی، اپنے یعنی جد کی جو ہے وہ عکاس تھی۔ علمی اعتبار سے آپ کو سب سے زیادہ موقع ملا کہ آپ مکتب اہل بیت جسے چھپایا گیا تھا، وہ احادیث جنہیں بیان نہیں کیا جا رہا تھا، بنو عباس بنو امیہ سے یہ اقتدار کی جو جنگ لڑ رہے تھے، اس جنگ سے حضرت نے فائدہ اٹھایا اور آپ نے اپنے مکتب کو اور فروغ دیا، جو آپ کے پدر بزرگوار کی جانب سے ایک بہت ہی انیشل اسٹیج پہ آپ کو ملا تھا، بہت چھوٹی سطح پہ ملا تھا، یعنی آپ نے اپنے گھر میں جسے کہا جائے کہ ایک مکتب بنایا ہوا تھا، چھٹے امام کو موقع ملا، آپ نے اسے فروغ دیا، ایک مدرسے کی صورت پیدا ہو گئی، اور اس زمانے کے اندر 4000 افراد ایسے جو آپ کے شاگرد شمار کیے جاتے جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ یعنی آپ نے بھی اسلام کے فروغ میں، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں جو ہے وہ بڑا اہم کردار رہتا ہے کہ آپ تاریخ کی ان نمایاں شخصیات میں سے ہیں کہ جس کے گہرے اثرات اپنے زمانے میں صرف نہیں، یہ چند سال یا 1-2 صدی نہیں، بلکہ آج تک اور قیامت تک مرتب ہوتے رہیں گے۔ آج بھی مغرب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے استفادہ کیا جاتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آپ کی تعلیمات جو ہے ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے مکتب سے فائدہ اٹھانے والے افراد ماہرین فلکیات بھی بنے، ماہرین ارضیات بھی بنے، اور دیگر شعبہ جات علمی جتنے دینی حوالے سے شمار کیے جاتے ہیں، سائنسی حوالے سے، ان سب کے اندر مہارتیں رکھنے والے افراد، موجدین جنہوں نے ایجادات کی ہیں، جنہیں آج دشمن کسی اور سے نسبت دے دیا کرتا ہے، تاریخ ہے، حقیقت ہے کہ وہ سب مکتب اہل بیت سے، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مکتب سے بڑی نمایاں شخصیات نکلی ہیں، اور بڑی بڑے ضخیم انہوں نے علمی جو ہے وہ ہمارے لیے نسخے چھوڑے ہیں کہ جو آج بھی مورد استفادہ ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی ان سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ خوب اس طرح انشاءاللہ تفصیل سے آپ میلاد کی محافل ہوں گی، ان میں آپ سنیں گے، مگر میں نے 2 نکتے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ چھٹے امام کا علمی پہلو ذکر کیا، میں جوانوں سے خصوصاً کہوں گا کہ حق بنتا ہے ہم سب پر، اور خصوصاً آپ جوانوں پر کہ اس وقت آپ جوانی میں، شباب کی حالت میں، آپ کی توانائیاں عروج پر ہیں، اپنی توانائیوں کو مکتب اہل بیت کو بہتر سمجھنے میں صرف کیجیے، اپنی توانائیوں کو، اپنے مطالعے کی قوت کو آپ اہل بیت کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے پر، ان سے اپنے لیے راہ عمل اتخاذ کرنے پر، اپنے فرائض کو بہتر سمجھنے میں اپنی توانائیوں کو خرچ کیجیے۔ آپ زیادہ دیر تک بیٹھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ زیادہ جو ہے وہ محنت کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، لہذا اس وقت آپ پر نسبتاً زیادہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کی بہترین اور نورانی تعلیمات سے مسلح کریں، تاکہ مکتب اہل بیت کا مستقبل آپ کے ہاتھوں روشن ہو سکے، اور آپ ایک بھرپور کردار مستقبل میں ادا کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کو، امام زمانہ کو راضی کر سکیں انشاءاللہ۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں دعا کروں گا پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں ان دونوں صادقین علیہ السلام جو ہے ان سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے افکار سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً سید الانبیاء کی جو رسالت کا کار ہے، کار رسالت، اس سے ہمیں بہتر استفادہ کرنے کی آپ کی تعلیمات کو اسوہ عمل قرار دیے گئے، سب سے بہترین اسوہ قرار دیے گئے۔ دعا کریں گے پروردگار ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو پیغمبر کے اخلاق و کردار کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گزشتہ حیات کی کمزوریوں کو، نادانیوں کو، خطاؤں کو، نافرمانیوں کو درگزر فرمائے۔ آنے والے حیات میں ہر قسم کے حرام و گناہ سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة براءة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبي ووارث علم الباقين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائے عزیزان محترم بہت مختصر سارے اشارے سب سے پہلے تو مذمت ان تمام شہادتوں کے حوالے سے جو ظالموں سے ستمگروں نے جا بجا مختلف نقاط مملکت میں بھی اور دنیا میں بھی جو نشانہ بنایا بے گناہوں کو جہاں جہاں بھی شہید کیے گئے اس حوالے سے اس ظلم و ستم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں خدا انشاءاللہ ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے دوسرے مہنگائی کا جو جن ہے وہ مسلسل اپنے قد کو بڑھاتا جا رہا ہے اور مسلسل مملکت کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کب تک برداشت کرتی ہے یہ آپ لوگوں کے حوصلے کی بات ہے ماشاءاللہ اب تک آپ پرحوصلہ نظر آ رہے ہیں آپ سے مراد پاکستان کی عوام اور حوصلے کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ اس مہنگائی کو برداشت کر رہے ہیں اور چیلنج کیا ہوا ہے حکمرانوں کو کہ ہم دیکھتے ہیں تم کتنی مہنگائی کر دو تمہارا جو ہے وہ یہ مہنگا کرنا زیادہ کامیاب رہتا ہے یا ہمارا یہ صبر و حوصلہ زیادہ کامیاب رہتا ہے دیکھتے ہیں کہ کب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جب عوام خاموش ہے تو کیا کرے گا قاضی جب دولہا دلہن راضی ہوں تو ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے حالانکہ یہ غلط ہے میں اس ضرب المثل کی تائید نہیں کر رہا ہوں مگر جس مفہوم میں بنی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ قاضی کیا کرے گا جب وہ راضی ہو والے تھا تو جب عوام راضی ہو اس مہنگائی پہ تو کوئی بھی چیخنے والا اس کے چیخنے کا کیا فائدہ کہ جس پہ پڑ رہی ہے وہی نہیں چیخ رہے تو کیا کرے جس کی انگلی دبی ہوئی ہے وہی نہیں چیخ رہا تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی انگلی میں تکلیف ہے جس کو تکلیف کا احساس نہیں ہے یہی سی ختم ہو گئی ہے اس عوام کی اس انداز سے اس کو مردہ کر دیا گیا ہے اس انداز سے الجھا دیا گیا ہے کہ اس کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے حالانکہ بنیادی جو مسائل ہیں وہ سب سامنے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کس لیے ایسا ہے بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حضور اکرم کے اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ تعصبات اور اس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول تقسیم در تقسیم اتنے حوالے ایک فرد ہے مگر اتنے حوالوں سے تقسیم ہے رنگ کے حوالے سے کسی اور کے ساتھ ہے زبان کے حوالے سے کسی اور کے ساتھ ہے علاقے کے حوالے سے کسی اور کے ساتھ ہے مسلک کے اعتبار سے کسی اور کے ساتھ ہے اسٹیٹس مالی اسٹیٹس کے حوالے سے کسی اور ٹیم کے ساتھ ہے اتنا تقسیم ہو چکا ہے ایک فرد کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا یہ عوام کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی کمزور کو تو اپنی کمزوری کا احساس ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا میں تو کمزور ہوں اسے کمزوری کا احساس دلا دیا گیا تم کمزور ہو تم سے کچھ نہیں ہوگا تم کچھ نہیں کر سکتے جو کرنے والے ہیں کچھ کر سکتے ہیں انہیں تقسیم کر دیا گیا ہے یہ اس قدر مسائل بڑھ چکے ہیں اب
آرام سے ورلڈ بینک IMF کے جو ہیں وہ تمام اہداف جو ہیں وہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. یہودی لابیاں جس جگہ بھی یعنی صہیونی لابیاں جو کام بھی کرنا چاہ رہی ہیں وہ آرام سے کر رہی ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, شدید مذمت کرتے ہیں. گزشتہ دنوں کوئٹہ یا پشاور کے اندر جو دھماکے ہوئے اور جو شہادتوں کے سلسلے ہوئے, اس میں فورسز کے افراد بھی نشانہ بنے اور عام عوام بھی, اور اسی طرح خصوصاً وہ مدرسے کے جو اندر دھماکہ ہوا پشاور کے اندر جو ظلم ہوا وہ معصوم بچے جس میں نشانہ بنائے گئے, خالصتاً بربریت, سفاکیت, بے رحمی اور غیر انسانی فعل تھا کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دیکھنا یہ کہ حکومت اب کیا کرتی ہے. پشاور اسکول میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس کا ریئیکشن کیا آیا, آپ نے دیکھا آپریشن شروع ہوا, دہشت گردی کو جو ہے کس طرح کچلا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مدرسے کے بچے جو اتنی تعداد میں شہید ہوئے اور زخمی ہوئے ہیں, اس موقع پر اب حکومت اور ادارے کیا ایکشن لیتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, اور کیا جو ہے وہ سامنے آتا ہے ری ایکشن ان کا, جو کہ ذمہ دار ہیں. جو ایک بڑا بجٹ اس مملکت کا عوام کے پیسوں کا جو ان اداروں پر خرچ ہوتا ہے, یہ ادارے اس کے عوض یقیناً انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اداروں پہ تنقید نہیں کر رہا میں, جو ایک آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں اس کو, اس کی باریکی کو سمجھیے کہ دہشت گردی ہوتی ہے کسی کے خلاف بھی ہو. وہ اس میں اگر تعصب, دہشت گردی کے خلاف اگر تعصب برتا گیا کہ اپنا و پرایا کیا گیا, ادھر یا ادھر کیا کیا گیا, دینی یا غیر دینی کیا گیا, تو پھر یہ قابل مذمت ہوگا. اور دہشت گردی کو صرف دہشت گردی سمجھا گیا اور کچلا گیا اسے, تو اس میں انشاءاللہ عوام بھرپور ساتھ ہے. اپنے اداروں کے پہلے بھی ساتھ دی اور اب بھی ساتھ ہے, اور عوام ان اداروں کے اندر موجود جو مخلص ذمہ دار افراد ہیں ان کے جو ہے وہ بھرپور تائید بھی کرتی ہے, اور ان شہیدوں کو سلام پیش کرتی جنہوں نے اس دہشت گردی کو کچلنے کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. مگر وہ کالی بھیڑیں جنہیں اداروں کے اندر ابھی تک کورٹ مارشل نہیں کیا گیا, ان کو جو ہے سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا, اور وہ اداروں کے اندر رہ کر ابھی بھی خیانتیں کر رہے ہیں, یہ قابل مذمت ہے. جب انٹیلیجنس کے ادارے عوام کے اندر اتنی باریکی سے کام کرتے ہیں, دشمن کی صفوں میں جا کر دشمن کی جا کے وہاں انٹیلیجنس کرتے ہیں, تو اپنے ادارے کے اندر اگر کالی بھیڑیں شامل ہیں تو کیا وہ ان کی نظروں میں نہیں ہوں گی؟ اگر ہیں تو ان کے خلاف فوری جو دستور میں جو ان کے قوانین کے اندر موجود ہے کارروائی ہونی چاہیے, تبھی مملکت اور اس قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے گی, اور ادارے بھی جو نقصانات اٹھا رہے ہیں ان سے محفوظ رہیں گے. یہ بہت ضروری ہے جب تک بلا تفریق کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. خدا انشاءاللہ ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. فوج کے خلاف بیان بازی قابل مذمت ہے. چہروں سے نقاب پہلے بھی اترتے رہے, اب بھی اتر رہے ہیں. عوام کب پہچانے گی ان بدبختوں کو جو مسلط کیے ہوئے ہیں استعمار کے, جو لیڈر کے نام پر, قائدین کے نام پر اور دیگر ناموں پر مختلف عوام کے گروہوں کو تقسیم کیے ہوئے ہیں. ان تمام افراد نے, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کی علیحدگی کی بات کی گئی اور سب نے سنا, اور اسی طرح اور بھی جو ارادے اور عزائم بیان کیے گئے, یہ قابل مذمت ہیں. عوام پہچانے کہ ان کا کون دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے. پاکستان کی سالمیت سب سے اہم ہے. فوج کا ادارہ دیکھیے, ان سیاستدانوں کے بغیر پاکستان باقی رہے گا. فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر یہ متاثر ہو گیا تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا. فوج جو ہے وہ نظریاتی دین مبین اسلام میں ان کا بڑا مقام ہے. فوج جو ہے وہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. نظریاتی سرحدوں کے ذمہ دار وہ افراد ہوتے ہیں جو نظریہ شناس ہوتے ہیں, جو نظریے سے آگاہ ہوتے ہیں. وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو علمی و دانشور طبقہ ہوتا ہے. باقی یہ فوج جو ہے یہ ایک نہایت ہی لازمی جو ہے عنصر ہے. حضور اکرم نے بھی فوج بنائی اور فوج کی ذمہ داریاں محول کی. جو بارڈرز پہ فوج ہوتی ہے ان کی خصوصی طور پر جو ہے وہ علیحدہ ایک ان کے لیے توجہ دی گئی. میں اس کی تفصیل میں ابھی جان نہیں سکتا, دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. اس کو آپ دین کو سمجھیے, دین کے اندر دیکھیے. ادارے بہت ضروری ہیں, یہ ادارے لازم ہیں بقا کے لیے, مملکت کی بقا کے لیے. اور مملکت جو ہے ہدف نہیں ہے, مملکت ہمارے لیے وسیلہ ہے دین مبین اسلام کے نظام کے لیے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں دین اسلام کے لیے. اگر پاکستان میں دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی, دین اسلام پر عمل یا دین اسلامی نظام کے خلاف اگر کوئی قانون بنا, اسلامی نظام کی راہ میں اگر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی, تو یا تو ان طاقتوں کے خلاف لڑیں گے یا پھر پاکستان سے, اس مملکت سے مایوس ہو جائیں گے. لہٰذا یہ ذہن میں رہیں کہ وطن بت نہ بنے, اصل اسلام ہے, دین خدا کا دیا ہوا نظام ہے. اس کے لیے ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اور ادارے اگر اس وطن کے اندر دین مبین اسلام کے حوالے سے اگر نظام کو قائم کرنے میں, عوام کے خوابوں کو تعبیر دینے میں اگر اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کامیاب رہیں گے. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا.
کورونا کے حوالے سے آپ کے سامنے کہا جا رہا ہے دوسری لہر آ رہی ہے، یہ لہر آئے گی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اب آپ تجربہ کار لوگ ہیں، کورونا کی باریکیوں سے آپ واقف ہیں، کورونا کی فیملی سے بھی آپ واقف ہیں، اس کے اثرات سے بھی اور کرتا دھرتاؤں سے، مجھے اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی الیکشن ہو رہے ہیں، امریکی الیکشن میں آپ دیکھیے، بس نقطہ صرف اتنا سا ہے، توجہ رکھیے، دیکھیے پاکستان میں آپ کے سینکڑوں جماعتیں الیکشن کے اندر کھڑی ہو جاتی ہیں اور عوام بٹ کے رہ جاتی ہے۔ امریکہ میں صرف ہمیشہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں، تیسری جماعت اور تیسرا امیدوار امریکہ میں نہیں ہوتا۔ اپنے یہاں انہوں نے صرف 2 جماعتیں رکھی، یا یہ، کوئی تیسری جماعت نہیں ہوتی وہاں پر۔ عوام تقسیم، ایک بڑی تعداد میں ووٹ یا ادھر آتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ رنگ برنگے سینکڑوں جو ہے وہ الیکشن کے اندر آ جاتے ہیں اور عوام بالکل چورا چورا ہو کر رہ جاتی ہے، اور پھر جیتنے والوں کو جگہ جگہ پیسے دے کر خرید لیا جاتا ہے، کمزور لوگ ہوتے ہیں بک جاتے ہیں اور عوام کے خوابوں امنگوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ خدا اس ایسے نظام سے بھی ہمیں جلد انشاءاللہ نجات عطا فرمائے۔ آخر میں پرزور مذمت ہے انشاءاللہ کہ چل رہا ہے سلسلہ آج کا 12 ربیع الاول کا۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ فرانس کے صدر نے جو جسارت کی اور اس نے چارلی ایبڈو اخبار کے اندر جو توہین رسالت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کی حمایت کی، اس کے جواب میں عالم اسلام سے کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ آج اب تک کی خبریں آنے سے پہلے تک کی ہیں کہ لاکھوں افراد تہران کے اندر، ایران کے مختلف شہروں کے اندر اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر لاکھوں افراد اس وقت جو ہے نماز جمعہ سے پہلے سڑکوں پہ نکلے ہوئے، نماز جمعہ کے بعد نکلیں گے اور وہ اس چیز کی مذمت کریں گے کہ ایک فرانس کا صدر جو ہے وہ اس طرح توہین رسالت کے حوالے سے اس اخبار کی، اس روش کی حمایت کرتا ہے۔ اس پر کتنا ذلیل و خوار ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس پہ برازیل کے صدر نے ایک اچھی روش کی، اس نے ایک تصویر جو ہے اس کو ٹویٹ کی جس میں اس کی بیوی، فرانس کے صدر کی، میکرون کی بیوی کو، اور برابر میں ایک ہیئر اسٹائل بال ویسی ایک بندریا، ایک بنمانس کی تصویر جو ہے وہ لگا دی، شکل ملتی جلتی دکھا کے اس نے، جس پر وہ بڑا سیخ پا ہوا، تو اس نے یہی جواب دیا، یہ آزادی بیان ہے۔ آپ کو آپ کی بیوی کی تصویر لگی تو آپ کو برا لگا، آپ پیغمبر اکرم کی شان میں، مسلمانوں کے پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بیوی کی ایک تصویر آ گئی تو آپ کو برا لگ رہا ہے، اس کو وقیحانہ عمل کہہ رہے ہیں، مگر آپ ایک ایسے عظیم انسان کی تاریخ جو ہے وہ جسارت کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ آپ کو برا نہیں لگ رہا۔ یہ بڑا اچھی روش تھی۔ برازیل کے صدر نے یہ کام کیا۔ رہبر معظم کا جو پیغام تھا بڑا ٹیکنیکل پیغام تھا۔ رہبر معظم نے فرانس کے نوجوانوں کو مخاطب قرار دیا، عوام بھی نہیں کہا، نوجوانوں کو کہا جو مستقبل سنبھالنے والے ہیں، ان سے کہا یہ تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے۔ الفاظ وہ آ جائیں گے آپ کے سامنے، موجود ہوں گے سوشل میڈیا پہ، اس کے لب لبابی کی تمہاری بے عزتی کہ تم نے ایک صدر کو منتخب کیا اور وہ اس طرح کی جسارتیں کر رہا ہے، اصل میں اس کی آبرو نہیں تمہاری آبرو جا رہی ہے، لہذا تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یعنی باہر سے کچھ کرنے کے بجائے اندر سے عوام کو جو ہے وہ نوجوانوں کو، وہاں کے جو فکر رکھنے والے ہیں اور کچھ کرنے والے ہیں، انہیں رہبر معظم نے مخاطب قرار دیا۔ یہ رہبر کی بصیرت ہے، انشاءاللہ اس کے اور بہترین اثرات مستقبل میں آئیں گے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ رکھے، اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، آخری ہفتہ وحدت پہ توجہ دیجیے گا۔ 12 سے 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت ہے۔ ہفتہ وحدت کے جتنے پروگرام ان میں بھرپور شرکت کیجیے، انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیے اور وحدت کی روح کو مضبوط کیجیے، ہر قسم کے تفرقے انتشار کو رد کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔